جنید جمشید کو میں دیکھتا تھا رحمۃ اللہ علیہ، اس کو میں دیکھتا تھا، اس نے اپنا گانا گونا چھوڑا تھا، حالانکہ جب وہ گانے گونے گاتا تھا نا، جب گانے شانے گاتا تھا تو اتنے پیسے پوسے کوئی نہیں تھے اس کے پاس، ایسے ہی تھا، بس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہوتے تھے، کوئی ایسا چکر نہیں تھا کہ بہت اس کو زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن اس نے گانا اور اپنی فیم چھوڑا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس لیول کا فیم دیا کہ جو اس فیم سے ہزاروں گنا زیادہ تھا کہ نہیں، اور وہ مشہوری تھی، یہاں عزت عطا فرمائی۔ مشہوری اور عزت میں فرق ہے، یاد رکھنا، مشہوری تو اور چیز ہوتی ہے، عزت اور چیز ہوتی ہے۔ مشہور تو ناچنے گانے والے ہو جاتے ہیں، طوائفیں مشہور ہو جاتی ہیں، لیکن عزت اللہ عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو۔ اور اس کے آج جنید جمشید کی قبر کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، تختی کی نہیں، تختی پہ کیا لکھا ہوا ہے، ثنا خان رسول، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہاں گانے ناچنے گانے والا، آج اس کے اوپر قبر پہ لکھا۔ اور کیا اللہ نے اس کو ریوارڈ دیا تھا، ریوارڈ کیا دیا اس کو اللہ نے، کہ دنیا میں اس وقت پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے دو بڑے آدمی ہیں دینی جن کا نام ہے دنیا میں، وہ کیسے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہیں، لیکن دنیا میں ان کا ایک نام ہے، دنیا کے 500 بیسٹ پرسنالٹیز میں ان کا نام ہے، ایک مفتی تقی عثمانی اور ایک مولانا طارق جمیل، یہ دو لوگوں کے بڑے نام ہیں دنیا دینی طور پہ۔ اب جب آدمی قبر تیار ہوتی ہے نا تو قبر کے سر کی طرف جو ہے نا وہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھتے ہیں اور پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتے ہیں۔ تو سر کی طرف کا پہلا رکوع پڑھا مفتی تقی عثمانی نے دامت برکاتہ، اور پاؤں کی طرف کا آخری رکوع پڑھا مولانا طارق جمیل نے۔ یہ اللہ نے اس کو ریوارڈ دیا کہ میرے لیے چھوڑا تھا۔ اللہ کے لیے اپنی پسند کو چھوڑنا، اپنی من پسندی کو اللہ کے لیے قربان کرنا، پھر قیمت اللہ لگائے گا،